خدا نے میری لاج رکھ لی۔ اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے قاتل میری مٹھی میں تھا۔ میں نے اللہ رکھی کے سامنے غیر ارادی طور پر جو دعویٰ کیا تھا وہ قدرت نے پورا کر دکھایا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی خاص کمال نہیں تھا۔ یہ سب دستے قدرت کی مہربانی سے ہوا تھا۔ میں تو ایک خاص سمت میں کوشش کر رہا تھا۔ حالات خود بخود ایک زنجیر کی شکل اختیار کرتے گئے تھے۔ آپ یقیناً میری باتوں سے الجھن محسوس کر رہے ہوں گے، اسے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس روز سپہر میں پے در پہ 3 ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جنہوں نے اس کیس کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ نمبر 1، میں تھانے میں بیٹھا بریسلٹ سے کھیلتے ہوئے انوار مرڈر کیس کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا کہ اسپتال سے انوار کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 14 فروری کی رات لگ بھگ 9 بجے کے بعد واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب سر میں لگنے والی وہ شدید چوٹیں تھیں جنہوں نے اس کی کھوپڑی چٹخا کر رکھ دی تھی۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی پوری کی اور محمد طفیل کوچوان کا انتظار کرنے لگا، جو اپنے ایک پیٹی بھائی عبدالغنی کو تلاش کرنے نکلا ہوا تھا۔ انوار کی لاش کو طفیل ہی نے پپلی والا پہنچایا تھا۔ میرے انتظار کو طوالت کا منہ نہیں دیکھنا پڑا اور وہ دونوں پیٹی بھائی تھانے پہنچ گئے۔ اس وقت تک کانسٹیبل علی مراد اپنے مشن سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ احسان اور مشتاقہ کی آمد کے بعد ہی کوچوان عبدالغنی کا کام شروع ہونا تھا۔ نمبر 2، اچانک میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ مجھے بریسلٹ کے بارے میں ان دونوں سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ میں نے ان کی آمد سے پہلے مذکورہ بریسلٹ کو اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بریسلٹ کو باہر نکال کر دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی اسے پہچانتا ہے؟ انہوں نے بڑی توجہ سے بریسلٹ کو دیکھا۔ اس دوران میں بغور ان کے چہروں پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ غنی کوچوان کا چہرہ تو نارمل نظر آ رہا تھا، مگر طفیل کوچوان کی آنکھوں میں الجھن اور پیشانی پر مجھے گہرا تذبذب دکھائی دیا تھا۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اس سے پوچھ دیا، کیا ہوا طفیل، تم کسی سوچ میں غرق ہو؟ تھانے دار صاحب وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کو یہ لڑیاں کہاں سے ملی ہیں؟ تمہارے بھتیجے انوار کی لاش کے آس پاس سے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ جناب، ایسی لڑیاں تو میں نے بھاجا کی کلائی پر دیکھی ہیں، اس نے بڑے اعتماد سے بتایا۔ یہ بھاجا کون ہے؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ بھاجا کا اصل نام اعجاز ہے، طفیل نے بتایا۔ وہ ہمارے گاؤں پپلی والا کا رہنے والا ہے، بڑا ہی بدماش اور آوارہ اور اوباش بندہ ہے جناب۔ طفیل کے انکشاف نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ لڑیاں تم نے بھاجا کی کلائی پر ہی دیکھی تھی؟ جی مجھے پکا یقین ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ٹھیک ہے طفیل، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم انوار کی لاش کو لے کر فوراً پپلی والا روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ میں اپنے 2 بندوں کو بھیج رہا ہوں، وہ اعجاز عرف بھاجا کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں گے، اور گرفتاری میں تم میرے بندوں کی بھرپور مدد کرو گے۔ طفیل نے اپنے تعاون کا یقین دلایا تو میں نے حوالدار صمد خان اور کانسٹیبل حشمت اللہ کو بھاجا کی گرفتاری کے لیے طفیل کے ہمراہ پپلی والا روانہ کر دیا۔ نمبر 3، کوچوان عبدالغنی کو میں نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل علی مراد گھنگریالے بالوں والے دونوں بندوں کو پکڑ لایا۔ میں نے حشمت کو مذکورہ دونوں بندوں سمیت اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب عبدالغنی کی نظر ان پر پڑی تو وہ مشتاقہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یہی ہے وہ بندہ، بالکل یہی ہے۔ اس صورتحال نے مشتاقہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ اس نے الٹے پاؤں کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ احسان الجھن زدہ نظر سے منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس موقع پر کانسٹیبل علی مراد نے بڑی پھرتی دکھائی اور اڑنگا لگا کر مشتاقہ کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھا۔ اگلے چند منٹ میں مشتاقہ کی کلائیوں میں آہنی زیور پہنایا جا چکا تھا۔ میں نے اسے حوالات میں ڈالنے کے بجائے ادھر اپنے کمرے میں ہی فرش پر بٹھا دیا اور احسان کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد حوالدار سمت بھاجا نامی اس لفنگے کو گرفتار کر کے لے آیا۔ بھاجا شکل سے چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے اسے جائے واردات پر بھی لوگوں کے درمیان دیکھا تھا۔ بھاجا نے مشتاقہ کو میرے کمرے کے فرش پر زیر حراست بیٹھے دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سمت نے بھاجا کو میری ہدایت کے مطابق یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے کس کیس کی جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مشتاقہ پر نظر پڑتے ہی بھاجا کا دماغ گھوم گیا اور وہ زہر خند لہجے میں بولا، تو تم نے سب کچھ بک دیا ہے؟ اس کا مخاطب مشتاقہ تھا۔ مشتاقہ نے پریشانی کا عالم میں وضاحت کی، میں نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا، تم خواہ مجھ پر شک نہ کرو، ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بڑی شدید نوعیت کی غلط فہمی ہوئی تھی مجھے۔ میں نے باری باری دونوں زیر حراست افراد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنگین لہجے میں کہا، لیکن تم لوگوں کے بے ساختہ سوال و جواب نے ساری غلط فہمی دور کر دی ہے۔ میں نے لمحاتی توقع کے بعد دھمکی امیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں شرافت سے اقبال جرم کرتے ہو، یا میں کوئی اور طریقہ استعمال کروں؟ اقبال جرم؟ مشتاقہ حیرت کی اداکاری کرتے مستفسر ہوا۔ اس کے استفسار میں زیادہ جان نہیں تھی۔ جناب، کون سا جرم؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ بھاجا نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ یہ ایک خانہ پوری تھی۔ اس کا مطلب ہے شرافت تم لوگوں کو راس نہیں آئے گی، میں نے پوری صفاقی سے کہا۔
پھر سمد خان کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، خان صاحب، یہ دونوں مرغے 1 گھنٹے کے لیے آپ کی تحویل میں دے رہا ہوں۔ مغرب کی اذان سے پہلے ان کی بانگ ٹر روم میں گونجنی چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، سمد خان نے قصاب کی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ صرف بانگ ہی نہیں جناب، یہ تو دردناک آواز میں نوحے بھی پڑیں گے۔ عبدالصمد خان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ چند لمحات کے بعد تفتیشی کمرے کی جانب سے اذیت میں ڈوبی ہوئی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہ ٹرائل کے 1 گھنٹے تک جاری رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی ان دونوں لشکروں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے مل کر انوار کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے انہیں حوالات میں فٹ کر دیا۔ میں نے اسی رات مغرب کی نماز کے بعد روزینہ اور فروزی کے گھر کا رخ کیا۔ میرے تیکھے سوالات کے جواب میں پہلے وہ مجھے دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب میں نے سخت رویہ اختیار کرتے اسے بتایا کہ انوار کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور مشتاقہ و بھاجا نے بھی یہ جرم قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر وہ حقیقت کو چھپائے گی تو قانون کی نظر میں مجرم ٹھہرے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور رہی صحیح حقیقت بھی اس کی زبان سے مجھ تک پہنچ گئی۔ روزینہ اور انوار ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ان کی چاہت مشتاقہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ محلے دار بلکہ گلیدار ہونے کے ناطے وہ بھی روزینہ کا طلبکار تھا۔ دوسری طرف روزینہ کو مشتاقہ کی صورت سے نفرت تھی۔ مشتاقہ اپنی بے عزتی کو برداشت کر رہا تھا۔ اسی دوران میں اس کا دوست بھاجا گاہے بگاہے اسی پپلی والا کے رنگین و سنگین قصے سناتا رہتا تھا، جس سے مشتاقہ کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے انوار کو اپنا رقیب اور راہ کا خار سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر یہ نفرت اس عروج تک پہنچی کہ مشتاقہ نے انوار کو جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں دوستوں نے باہمی مشاورت سے ایک سازشی منصوبہ بنایا اور روزینہ کی جانب سے ایک نقلی خط لکھ کر انوار کو سیالکوٹ سے گجرانوالہ بلا لیا۔ یہ راز مشتاقہ کے علم میں آ چکا تھا کہ روزینہ کو جب بھی پپلی والا رہنے جانا ہوتا تھا وہ انوار کو اسی طرح خط لکھ کر اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا کرتی تھی۔ مولوی خیردین کی پرہیزگاری، صالح عملی اور نیک کرداری میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ ایک شریف النفس عالم بعمل تھا۔ اگر اس کے گھر میں مشتاقہ جیسا شیطان صرف پیدا ہو گیا تھا تو اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ معزز سامعین، ملک صاحب کی یہ تفتیشی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔